حدیث طیبہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی حدیث طیبہ ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وکلنی رسول اللہ بحفظ زکات رمضان، کہ رمضان المبارک کی زکوٰۃ صدقات جب حضور کے پاس جمع کر کے لائی گئی نا تو حضور نے ابو ہریرہ کو اس کا چوکیدار بنایا. فرمایا ابو ہریرہ یہ بیت المال ہے، اس کی حفاظت کرو، اور یہ زکوٰۃ صدقات فطرات جو بھی ہیں ان کی تم نے نگہبانی کرنی ہے. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رات کو فاتانی آتن، آنے والا کوئی آیا اور وہ اس غلے کے ڈھیر سے، کھجوروں کا اناج کا جو ڈھیر تھا وہاں سے وہ چلو بھر کے اٹھا رہا تھا، لپ لپ بھر رہا تھا. فرماتے میں گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا. فقلت، تو میں نے کہا لا ارفعنک الی رسول اللہ، چلو تمہیں حضور کے پاس لے کے چلتا ہوں، چوری کر رہے ہو تم؟ قال انی محتاج، اور کہا کہ دیکھو میاں میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم مجھے چھوڑ دو. تو ابو ہریرہ فرماتے میں نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے ترس آ گیا. میں صبح حضور کی بارگاہ میں گیا، اس سے قبل میں حضور سے کہتا کہ رات کو کوئی چور آیا تھا، حضور نے مجھ سے خود پہلے فرما لیا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحہ، رات والے چور کا کیا ہوا؟ میں حضور کو بتلاتا، حضور غیب دان، حضور نے پہلے پوچھ لیا ما فعل البارحہ، ما فعل اسیر البارحہ، رات والے چور کا کیا کیا؟ قلت یا رسول اللہ شک حاجتا شدیدتا وعیالا، حضور اس نے شکایت کی میں عیال دار بیوی بچے والا ہوں تو مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے تم سے، وہ پھر آئے گا. تب حضور نے فرمایا پھر آئے گا تو آئے گا. اگلی رات میں اس کے طاق میں رہا، وہ پھر آیا چوری کرنے لگا، اس کو میں نے پھر پکڑ لیا. میں نے کہا آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج میں حضور کی بات میں لے کر جاؤں گا. اس نے کہا دیکھو میاں آج چھوڑ دو، پکا وعدہ کرتا ہوں پھر میں نہیں آؤں گا. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا. حضور کے پاس گیا تو حضور نے مجھ سے پھر وہی بات فرمائی، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ میں نے حضور نے پھر وہی شکایت کی، بیوی بچے والا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا. فرماتے تیسری رات تھی، اب حضور نے فرمایا وہ آئے گا تو آئے گا، تو پھر آ کے چوری کرنے لگا. اس کے میں نے ہاتھ پھر پکڑ لیا. میں نے کہا نہیں آج تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، آج تو میں حضور کے پاس لے کر جاؤں گا. تو روز بولتا ہے نہیں آؤں گا، تو پھر آ جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے. تو اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک کام کی بات بتاتا ہوں، بڑے نفع کی بات بتاتا ہوں، تو مجھے چھوڑ دے. تو کہا کیا بات ہے؟ تو وہ کیا کہنے لگا، اذا اویت الی فراشک، ابو ہریرہ ایک کام کرنا، آج کے بعد جب بھی رات کو بستر پر آنا نا تو کیا کرنا، بستر پر آنے کے بعد فقرأ آیت الکرسی، جب بستر پر آنا تو آیت کرسی کو اول آخر پڑھ لینا، پڑھنے کے بعد پھر تو سو جانا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک محافظ کھڑا کر دے گا، ساری رات وہ محافظ صبح تک تیرے مال کی حفاظت کرے گا. یہ وظیفہ لے لو، مجھے چھوڑ دو، بستر پر آ جانا، آیت الکرسی پڑھنا صبح تک، اللہ شیطان سے تیرے مال کی حفاظت کرے گا صبح تک، اور ایک محافظ کو کھڑا کر دے گا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا. جب صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے پھر وہی ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ فقلت یا رسول اللہ، حضور اس نے پھر وہ منت سماجت کی اور اس نے کہا ابو ہریرہ میں تمہیں پتے کی بات بتاتا ہوں، تم مجھے چھوڑ دو. تو اس نے کیا بتایا؟ حضور اس نے کہا کہ جب تم رات کو بستر پر آیا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اللہ اکبر. تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، ابو ہریرہ اس نے بات سچی کہی ہے پر وہ ہے خود جھوٹا، بات سچی کر کے گیا ہے پر وہ ہے جھوٹا. اور پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تعلم من تخاطب منذ ثلاث، تم جانتے ہو ابو ہریرہ 3 دن سے تمہاری کس کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے؟ یہ 3 دن سے تمہارے پاس بندہ آ رہا ہے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ حضور میں تو نہیں جانتا. فرمایا ذالک الشیطان، وہ شیطان تھا. جو 3 دن سے تمہارے پاس آ رہا تھا نا چوری کرنے کے لیے، تم اس کا ہاتھ پکڑتے تھے، وہ شیطان تھا. کب تھا تو شیطان جھوٹا، پر بات تمہیں پتے کی بتا کر گیا کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو گویا کہ وہ خود کہہ کے جا رہا ہے ابو ہریرہ آج کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھو گے تو پھر میں بھی نہیں آ سکوں گا، اگر آیت الکرسی پڑھو گے تو میں بھی نہیں آ سکوں گا. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تھا تو وہ شیطان جھوٹا، پر بات تمہیں سچی بتا کر گیا ہے. تو حضور نے فرمایا ہاں، جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوئے گا، اپنے گھر کا حصار کر کے اپنے گھر میں پھونک مار کے سو جائے، صبح تک بے فکر ہو کے سو جائے، اللہ ساری رات اس کے گھر کی حفاظت فرمائے گا. اللہ اکبر. وعن ابی الدرداء ان رسول اللہ قال من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ کہف کی شروع کی 10 آیات بینات کو یاد کرے گا، پڑھے گا، اللہ اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا.